کسی جگہ پر آپ کو دو تین علامات ایک ہی جگہ ملتی ہیں۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جو رموز ہیں اوقاف کے، اس حوالے سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف باتیں اب تک آپ سے عرض کی ہیں۔ اخیر میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو دو تین علامات ایک ہی جگہ ملتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر فرض کریں جیم بھی ہے، بعض اوقات میم بھی آ جاتا ہے، وقف لازم کی علامت، اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی علامت ہے۔ تو اگر دو تین علامات اکٹھی کسی جگہ آ جائیں تو وہاں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سب سے اہم علامت ہوتی ہے ان میں، ان دونوں تینوں میں، اس کو سب سے اوپر لکھا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ اگر دو تین علامات کہیں لکھی ہوئی ہیں تو جو سب سے اوپر والی علامت ہوگی اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اگر میم لکھا ہوا ہے سب سے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ وقف لازم ہے، یہاں ضرور رکیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کئی وقف کی علامات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ اگر یہ علامات جمع ہوں تو ایسی صورت میں اوپر والے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس اوپر والے سے میرے ذہن میں ایک اور لفظ آیا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں تقریباً چند مقام پر واو یا بھی ایک دو جگہ ہے، واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے۔ شاید آپ اس میں سے کوئی لفظ یاد آ جائے، واو لکھا ہوگا، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے، مؤصدۃ جیسے لفظ آتا ہے۔ تو اب اگر واو بھی لکھا ہوا ہے، حمزہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ دیکھیے گا میم واو نیچے ہے، واو کے اوپر حمزہ ہوگا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں جو اوپر والا حرف ہے، یعنی اوپر حمزہ ہے تو آپ نے حمزہ پڑھنا ہے، یعنی آپ اس کو موصدہ واو کے ساتھ کھینچ کر، چونکہ حروف مدہ بنے گا، حروف واول جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو کھینچ کر آپ نے نہیں پڑھنا، موصدہ نہیں پڑھنا۔ حمزہ کی وجہ سے یہ اصل میں واو ہے، یہ حمزہ ہے بشکل واو، اصل میں یہ حمزہ ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے مؤصدہ۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، نبئ عبادی، اب لکھا ہوگا نبی، نون با اور یا، لیکن یا کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہوگا۔ اگر حمزہ آپ یہاں سے ختم کر دیں پھر یہ یا مدہ ہوگی نبی عبادی، لیکن حمزہ کی وجہ سے یہ اصل میں حمزہ ہے بشکل یا، تو آپ اوپر والے حرف کو فالو کریں گے، حمزہ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ آپ ادا کریں گے نبئ عبادی، نبئ عبادی۔ وہاں بھی یہ اصول ہے کہ جو اوپر والا حرف ہے، اوپر چونکہ حمزہ ہے، آپ اوپر والے حرف کو پڑھیں گے۔ تو یہاں علامت کے اندر بھی میں نے آپ سے عرض کیا اگر دو تین علامات اکٹھی ہو جائیں تو وہاں بھی آپ نے اوپر والی علامت کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک قرآن پاک کے اوقاف کے جو رموز ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، ان میں سے بہت سی اہم چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ باقی یہ پورا ایک فن ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا علم اوقاف پورا ایک فن ہے، تو اس فن کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کی۔ ان میں سے 5 چیزیں انتہائی اہم ہیں، بس اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک وقف لازم ہے، ایک وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقف جبریل، اور 5ویں ہیں وقف معانقہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اس پر وقف کرتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ پھر 3-4 چیزیں اور ہیں، وقف جائز، وقف مجوز، وقف مرخص، وقف مطلق، وہ جیم وغیرہ، یہ میں نے ساری تفصیل سے عرض کی تھی۔ ان پر اہتمام سے سانس توڑتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اور اس کی جیسی شان ہے اس کے مطابق ادائیگی کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔